ابرام تم مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بڑا اجر ہوں۔ یہ کون ہے جو ابرام سے بات کر رہا ہے؟ ابرام جانتا ہے کہ یہ خداوند کی آواز ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ خداوند کی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ لیکن اے خداوند، تو مجھے کیا دے گا؟ ابھی تک میرے کوئی بچہ نہیں۔ جب میں مر جاؤں گا تو جو کچھ میرے پاس ہے، کیا وہ سب کچھ میرے نوکر کو ملے گا؟ کیا وہ میرا وارث ہوگا؟ نہیں، خداوند نے کہا، تیرا حقیقی بیٹا ضرور پیدا ہوگا۔ تو باہر جا کر آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے یہ ستارے نظر آتے ہیں؟ کیا تو انہیں گن سکتا ہے؟ آہا! کیا آپ نے کبھی ستاروں کو گننے کی کوشش کی ہے؟ یہ ناممکن ہے نا؟ وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اب خداوند ابرام سے کہتا ہے، میں تیرے خاندان میں تجھے اتنے زیادہ بچے دوں گا جتنے آسمان پر ستارے ہیں، تمام پشتوں تک، اور یہ سب تیرے ہی خاندان کے لوگ ہوں گے۔ خدا نے یہ بات جاری رکھتے ہوئے ابرام سے کہا، میں خداوند ہوں جو تجھے اور کے ملک سے نکال کر اس ملک میں لایا۔ یہ ملک تیرا ہی ہوگا۔ پھر ابرام نے پوچھا، لیکن اے خداوند خدا، میں کس طرح جانوں گا کہ یہ سب کچھ سچ مچ میرا ہوگا؟ خدا نے کہا، تو ایسا کر، ایک 3 سال کی بچیا، ایک 3 سال کی بکری اور ایک 3 سال کا مینڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔ ابرام نے یہ سب کچھ کیا جو خداوند نے کہا تھا۔ پھر ابرام نے خدا کے حکم کے مطابق ان تمام جانوروں کو ان کے بیچ میں کاٹ کر 2 ٹکڑے کیے، اور سارے ٹکڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے 2 لائنوں میں رکھے، لیکن اس نے پرندوں کو نہیں کاٹا۔ تب بڑے شکاری پرندے آئے اور پڑے ہوئے جانوروں پر جھپٹنے لگے، کیونکہ وہ ان ٹکڑوں میں سے کھانا چاہتے تھے، لیکن ابرام ان کو ہنکاتا رہا۔ اس کے بعد ابرام گہری نیند سو گیا، اور ایک خواب میں خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا۔ خداوند نے سمجھایا کہ بہت سالوں کے بعد ابرام کے خاندان کے لوگ مصر کے ملک میں غلام بن جائیں گے، اور 400 سال کے بعد خداوند انہیں غلامی سے چھڑا کر وعدہ کیے ہوئے ملک میں واپس لائے گا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا۔ ایک تنور جس سے دھواں اٹھ رہا تھا اور ایک جلتی مشعل جانوروں کے ٹکڑوں کے بیچ ہی سے ہو کر گزری۔ اسی دن خداوند نے ابرام کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ عہد کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 لوگوں یا گروہوں کے درمیان ایک خاص وعدے کی طرح ہے۔ وہ دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسا کروں گا اور پھر آپ میرے لیے ایسا کریں گے۔ اب خداوند نے ابرام کے ساتھ عہد باندھا، اور اس عہد کے مطابق خداوند نے وعدہ کیا کہ ابرام ایک بڑی قوم کا باپ بنے گا، اور خداوند چاہتا تھا کہ ابرام اس پر بھروسہ رکھے اور اس کی فرما برداری کرے۔ خداوند آپ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ رکھیں، اور جو کچھ وہ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے آپ اس کا یقین کر کے اس پر عمل کریں۔ اسی وجہ سے بائبل مقدس کی سچی کہانیاں جاننا بہت ضروری ہے۔ ابرام نے خداوند پر ایمان رکھا۔ اس نے یقین کیا کہ خدا اپنے وعدے کے مطابق کرے گا۔ لیکن اس کے بعد بہت سال گزر گئے۔
اب رام زیادہ بوڑھا ہوتا جا رہا تھا اور اس کی بیوی ساری بھی ایک دادی کی طرح بن چکی تھی۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ابھی بھی یہ ممکن ہے کہ ان کے بچہ پیدا ہوگا؟ کیا خدا سچ مچ ایسا ناممکن کام کر سکتا ہے؟